مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جناب کاشف خان صاحب نے کویت سے معلوم کیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے پڑھیں، تو اس کا جواب انہیں جلوہ نور چینل سے دیا جا رہا ہے، اور ان کے ذریعے تمام عوام اہل سنت کو بھی مسئلے سے آگاہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ پہ طرح طرح کی کلپیں گردش کر رہی ہیں۔ کچھ لوگ تو اس سالانہ نماز یعنی عید الفطر کو 5 وقتہ نماز سمجھ بیٹھے ہیں، اور عوام کو اجازت دے دی ہے کہ آپ گھر پر 3 آدمی مل کر عید کی نماز بجماعت پڑھ لیں، بس خطبہ نہ دیں۔ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ یہ بہروپے عید کی نماز گھر میں ادا کرنے کی چھوٹ بھی دے رہے ہیں اور خطبہ نہ پڑھنے کو بھی بول رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ آج ہم اس چھوٹی سی کلپ میں ان ساری باتوں کا خلاصہ کرنے والے ہیں، تاکہ کسی کی نماز برباد نہ ہو، اور صحیح مسئلہ بھی جاننا ضروری ہے، اور صحیح مسئلے سے بھی آگاہی سب کو ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عیدین اور جمعہ 5 وقتہ نماز کی طرح نہیں، اور اس نماز کی امامت ہر کسی کو کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ اس نماز کی امامت وہی کر سکتا ہے جو صحیح العقیدہ، صحیح القرات ہو، اور اس کو بادشاہ اسلام یا قاضی شرع یا قاضی شہر نے امامت کی اجازت دی ہو۔ اب یہ لوگ جو کلپوں میں سبھی کو اجازت دے رہے ہیں جہاں چاہو نماز عید پڑھو، تو کیا ان کو سبھی نے قبول کر لیا کہ آپ ہمارے قائد ہیں یا کیا ہیں، اور سب کو اجازت دینے کے لیے کہہ رکھا ہے؟ اس طرح کا مسئلہ مذہب اہل سنت و جماعت سے الگ جماعت کے لوگ بتا رہے ہیں، اور لوگ ان کی جالوں میں پھنستے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ موقع جانچنے کا ہے، جس یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ کے گروپ اور چینل میں گھر میں بجماعت نماز عید پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہو، جیسے انہوں نے نماز جمعہ کے لیے کہا تھا، تو سمجھ جائیں وہ آپ کے مذہب اور مسلک کا نہیں۔ اس چینل کو دیکھنا بند کر دیں، اس کے کسی بھی بات کو ہرگز فالو نہ کریں اور نہ شیئر کریں۔ دوسرا جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس چینل پر ہمارے اکابرین اہل سنت و جماعت، بالخصوص امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب یا بہار شریعت کا حوالہ دیا جاتا ہے یا نہیں، یا امام اہل سنت کا نام کبھی لیا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو وہ آپ کے مذہب اور مسلک کا نہیں، اس سے ہوشیار ہو جائے، اس چینل سے فوراً نکل جائیں، کیونکہ وہ آپ کے ایمان و عمل پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اب رہی بات عید کے نماز کی، تو یہ جان لیں کہ عید کے لیے جو شرطیں ہیں، تمام وہی شرطیں جمعہ کے لیے ہیں، اور جو شرطیں جمعہ کی ہیں وہی تمام کی تمام شرطیں عید کے لیے ہیں، سوائے خطبہ جمعہ کے، کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت ہے۔ جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے ہے اور عیدین میں نماز کے بعد ہے، یعنی جو شرط جمعہ قائم کرنے کے لیے ہے وہی شرط عیدین قائم کرنے کے لیے بھی ہے۔ اور دوسری بات، ہم سب کو امید بدھی ہوئی ہے اور ممکن ہے کہ رعایت ملے۔ اگر رعایت عید کی نماز ادا کرنے کی ملتی ہے تو مسئلہ ہی حل ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، سب سکون سے نماز عید کو ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی عیدگاہوں میں اور مسجدوں میں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تب بھی ہم سب کے دل اور ذہن میں اس کے ادا کرنے کا حتمی اور یقینی ارادہ ہے کہ اگر مسجد کھلی ہوتی یا عیدگاہ کھلے ہوتے تو ہم ضرور وہیں پہ عید کی نماز ادا کرتے۔ یہ ہماری اور آپ کی نیت ہے۔ تو اگرچہ ہم جسمانی طور پر عیدگاہ یا مسجد میں نہیں ہیں یا عید کی نماز میں شامل نہیں ہو رہے ہیں، لیکن نیت کے حساب سے ہم سب حاضر ضرور ہیں اور ہمیشہ ایسا کرتے ہوئے آئے ہیں۔
تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اس نیت کا ثواب ضرور وہ عطا فرمائے گا۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ جس طرح جمعہ کی نماز قلیل جماعت یعنی جتنی لوگوں کو اجازت تھی اس انداز سے ہوتی رہی ہے، اگر اتنے پر ہی پرمیشن عید کے نماز کے لیے بھی رہتی ہے جیسا کہ ظاہر ہے، تو وہی لوگ صرف عید کی جماعت کے لیے مسجد میں حاضر ہوں اور جماعت کے ساتھ عید کی نماز ادا کر کے خطبہ عید سنیں اور سبھی مومنین مومنات اور عام انسانوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہلک بلا سے جلد نجات عطا فرمائے۔ اب جن حضرات کو شرکت کی اجازت نہیں یا جو شریک نہیں ہو سکے وہ سب کے سب معذور ہیں، ان پر عید کی نماز واجب ہے ہی نہیں، تو وہ اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز کی جماعت ہرگز قائم نہ کریں، یہ ان کو شرع نے اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقف کے مطابق عید کی نماز کی جماعت گھر میں قائم کرنا درست نہیں۔ وجہ خاص یہ ہے کہ اذن عام ہے ہی نہیں۔ عید کی نماز گھر پہ نہ جماعت کے ساتھ ادا کریں، نہ ہی تنہا عید کی نماز پڑھیں، بلکہ اس کی جگہ پہ 4 رکعت نفل نماز پڑھیں، یہ مستحب ہے۔ فقیہ اعظم ہند صدر الشریعہ بہار شریعت میں تحریر فرماتے ہیں، اگر کسی کی نماز عید کی کسی وجہ سے فاسد ہو گئی تو وہ 4 رکعت چاشت کی پڑھے، 2 رکعت پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ حدیث شریف میں اس نماز کی بہت فضیلت ہے، لیکن یہ نماز کب پڑھیں گے؟ عید کی نماز کے بعد۔ مسجد میں نماز ہو جائے اس کے بعد اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ الگ الگ پڑھیں، یہ افضل ہے۔ عید اور چاشت کی نماز کا وقت ایک ہی ہے، یعنی سورج بلند ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ضحوہ کبریٰ جسے عام بولی میں زوال کہتے ہیں اس وقت تک یہ عید کا وقت رہتا ہے۔ اس درمیان میں کبھی بھی نفل پڑھیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ویسے نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، مگر زبان سے کہنا افضل ہے، تو اس نماز کی نیت زبان سے اس طرح کریں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل کی یا چاشت کی، دونوں میں سے کوئی کہہ لیے تو کوئی فرق نہ پڑے گا، مسئلے کا معاملہ حل ہو جائے گا، افضلیت پر عمل ہوگا۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اس نفل کی ادا میں عید کی طرح تکبیر نہیں کہنی ہے، جیسے کہ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں کہتے ہیں زائد اور دوسری رکعت میں پھر 3 تکبیریں کہتے ہیں، تو یہ 6 تکبیریں اور نمازوں سے ہٹ کر کے ہوتی ہیں۔ تو اس طرح اس نفل کی ادا میں عید کی طرح تکبیر نہیں کہنی ہے، بلکہ عام دنوں میں جس طرح نماز پڑھتے رہے ہیں اسی طرح نماز پڑھنی ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھ کر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر سورہ فاتحہ الحمد شریف اور کوئی سورت ملا کر رکوع کریں۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی پوری کریں اور قعدہ اولیٰ میں ایک خاص بات کا دھیان رکھیں کہ قعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر رکوع اور سجدہ کر کے 4 رکعت نماز پوری کر لیں۔ یہ آپ کی 4 رکعت نفل نماز ہو گئی۔ آخر میں نماز سے فارغ ہو کر جتنی مرتبہ ہو سکے، جتنی بار ہو سکے درود شریف جو بھی یاد ہو وہ پڑھیں، اور تکبیر جو نماز عید کے جاتے وقت ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنے کا حکم ہے کہ راستے چلو تو تکبیر پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہی تکبیر گھر پہ بیٹھ کر 34 مرتبہ پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو 34 مرتبہ پڑھ کر خلوص دل سے دعا مانگے،
جائز جو بھی دعا ہو مانگیں، اپنی آل و اولاد کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے، حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ساری امت کے لیے، حالات کو درست ہونے کے لیے، امن و امان کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے، بلا سے دوری کے لیے، جو ممکن ہو اس انداز سے دعا مانگے۔ اور اگر ممکن ہو، اجازت ہو تو قبرستان بھی جائیں، ورنہ گھر سے ہی مرحومین کو فاتحہ پڑھ لیں۔ اس طرح آپ عید کے دن اپنے گھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز پڑھیں، اور مکان، فلیٹ یا چھت پہ چند لوگ عید کی جماعت قائم نہ کریں، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ یہ چند باتیں عید کے تعلق سے تھیں، چونکہ کافی لوگوں کے میسیج آ رہے تھے اور اس کا جواب بھی دینا بے حد ضروری تھا، کیونکہ کلپیں الگ الگ گردش کر رہی ہیں، لوگ بڑے پش و پیش میں ہیں اور طرح طرح کے خیالات میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو ہم اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر یہ کہیں گے کہ آپ تمامی لوگ ایسے گروپ سے نہ جڑیں جس کے اندر مذہبی اہل سنت و جماعت کے خلاف کوئی پوسٹ آتی ہو، یا ایسے چینل کے کسی شخص کو فالو نہ کریں جو آپ کے مذہب کے خلاف درس دیتا ہو۔ یہ جانچنے کا موقع ہے، آپ جانچیں۔ اگر ایسا ہے کہ اس چینل کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جماعت سے گھر میں نماز پڑھ لیں، تو فوراً اس چینل سے نکل جائیں۔ وہ کبھی بھی آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہو سکے عید سے پہلے اس پوسٹ کو جہاں جہاں ہو سکے اپنے عزیزوں، اپنے گھر والوں، اپنی چاہنے ماننے والوں، اپنے دوستوں، اپنے حلقہ محبت میں شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو مسئلے سے آگاہی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔